آئے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ آئے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے کلام زندگی، آپ سب کے لیے جہاں بھی ہیں میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ کلام کے وسیلے سے میں آپ کی یہ چھوٹی سی خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ خدمت ہے خدا کی طرف سے مجھے بخشی گئی ہے کہ کلام کی جو خوبصورت باتیں ہیں جن کا تعلق زندگی سے ہے، جن کا تعلق خدا کے رحم اور کرم سے ہے، وہ میں آپ کو یاد دلا دیا کروں۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، خدا کا شکر ہے، آپ کو خدا کا تجربہ حاصل ہوا ہے۔ کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو اپنی زندگی میں سخت مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام سننے سے انہیں چین حاصل ہوتا ہے، ان کی زندگی میں امید پیدا ہوتی ہے۔ خدا آج سب کو برکت دے اور مجھ پر رحم کرے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کے حضور بڑی شکر گزاری اور حلیمی سے خدا کا کلام آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ سننے والوں میں بہت ایسے بھائی بہن ہیں جو خدا کا کلام سناتے ہیں۔ خدا نے آپ پر فضل کیا ہے، خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، خدا نے آپ کو معرفت پہچان بخشی ہے کلام کی، اور خدا آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ان سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور جو کچھ ان کو سن کر، آپ کو سن کر، آپ کا کلام سن کر جو مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے لیے میرے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت سارے ایسے پروگرام ہیں، اور آپ دیکھیں، میں جو دیکھنے والوں سے کہتا ہوں، دیکھو خدا کے کلام کے پیش کرنے والے جو خداوند نے ہمارے زمانے میں کھڑے کیے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا آپ کو توفیق دے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے تو آپ اسے رد نہ کریں،
اس کی حقارت نہ کریں، حلیمی اور فروتنی سے اس سے سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، بھلا ہوگا، ترقی ہوگی، بہت برکت ملے گی۔ سو خدا کے کلام میں سے میں آج کچھ باتیں پیش کروں گا اپنی کمزوری کی حالت میں، اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ اگر خدا میری مدد نہ کرے تو یہ وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ رحم کر دے تو آپ کی برکتوں میں اضافہ ہوگا، زیادہ ہو جائیں گی۔ ہم نے زبور پڑھا تھا 8واں، اور اس میں یہ بتایا کہ کچھ جانوروں کا ذکر ہے اور انسان کا ذکر ہے کہ خدا نے انسان کو ان سے اونچا درجہ دیا ہے۔ کہتے ہیں اشرف المخلوقات، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں خدا نے ان میں اشرف ہے، سب سے زیادہ اونچا درجہ اس کا خدا کی نظر میں۔ اور یہاں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اور خدا نے کل دشتی جانور، جنگل کے جانور، ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ آدم کو اتنا علم حاصل تھا، پہچان تھی اسے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اس قدر معرفت اور پہچان جانوروں کی جو خدا نے اس کے ماتحت کیے تھے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ سرشٹی میں جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں خدا نے، ان سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے زیادہ پہچان ہے اسے خدا کی۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ میں کوئی جانوروں کی بےزتی نہیں کر رہا، نہیں ایسا نہ کبھی کوئی اس بات کو سوچے کہ میں نے جانوروں کی حقارت کر دی، ہرگز نہیں۔ خدا کے کلام میں یہ بتایا ہے کہ وہ جو اشرف المخلوقات تھا، سب سے اونچا تھا، اس قدر نیچے گرا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تو جانوروں سے سیکھ، اب جا جانور سے سیکھ۔ تعجب ہوا آپ کو؟ یسایہ نبی نے کیا کہا ہے؟ یسایہ نبی پہلا باب، اور دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا۔ یہ خدا کے دل کا یعنی زخم ہے، درد ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سنا ہے آسمان، انسان سے بات نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے انسان سے میں کیا بات کروں۔ سنا ہے زمین، زمین سے کیا بات کروں، سننے والے نہیں رہے۔ سنا ہے آسمان، سنا ہے زمین۔ خداوند یوں فرماتا کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو۔ جانوروں کو پہچان ہے، کتے کو پہچان ہے اپنے گھر کی، کہیں چلا جائے واپس آ جائے گا۔ بلی کو پہچان ہے۔ خدا کے کلام میں خدا کا درد بتایا گیا کہ یہاں تک گر گیا انسان جسے اشرف بنایا تھا، یہ شرف بخشا تھا، یہ عزت بخشی تھی کہ میرے قریب رہے، اس کا یہ درجہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ خدا کا غم ہے، یہ خدا کا درد ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں ہمیں سیکھنا چاہیے، جانوروں سے سیکھ لینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں جو ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں، یہ امثال کی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ امثال کی کتاب 30واں باب ہے، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں، کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ہم ان کو دیکھ کے کوئی دھیان نہیں دیتے زیادہ، لیکن بہت دانا ہیں، ان کے پاس دانائی ہے، ہم ان سے دانائی سیکھ سکتے ہیں جانوروں سے۔ ایک جگہ لکھا ہے، بہت حلیم ہو کہ میں یہ کہتا ہوں، خدا کے کلام میں بتایا گیا، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کوئی خدا نہیں۔ جانور کے پاس بھیجا جا رہا کہ جا کے ان سے سیکھو، اپنی حماقت پر فخر نہ کرو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچید ہیں لیکن بہت دانا ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ چونٹیاں، چونٹیوں کا ذکر ہے۔ صافان، اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ ناتواں مخلوق ہے تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں۔ چونٹی کے لیے لکھا ہے گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر لیتی ہیں۔ ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں لیکن پر بندے، پر بڑی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے بڑے انتظام کے مطابق چلتی ہیں وہ۔
پرے باندھ کر نکلتی ہیں، چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے تو ابھی شاہی محلوں میں رہتی ہے۔ 3 خوشنما افطار ہیں، خوش رفتار ہیں، 4 جن کا چلنا خوشنما ہے، شیر ببر، جنگلی گھوڑا، بکرا، پتہ جانوروں کے ذکر ہے، اور خدا کہہ رہا ہے ان کے پاس جا، دیکھ، ان سے دانائی سیکھ، جانوروں سے، یہ سب تیرے ماتحت بنائے گئے تھے، تجھے ان سب سے اشرف اور اونچا بنایا گیا تھا، دیکھ تو نے کیا کھو دیا۔ جانوروں کے پاس ابھی تک بہت کچھ ہے جو تجھے دے سکتے ہیں۔ 2 جانوروں کا ذکر کروں گا جن سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے جانور ہیں، مجھے بڑا شوق ہے جانور پالنے کا، تھا، اب نہیں، اب تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ کتے ہی پالے، کتے بڑے پیاری چیز ہے، کتے سے بہت کچھ سیکھا میں نے۔ پھر میں لایا کرتا تھا بازار سے، دانہ لاتا تھا، اپنے گھر کے آنگن میں پھیلا دیتا تھا، ہر روز پھیلاتا تھا تو اس میں فاختائیں آ جاتی تھیں، کبوتر آتے تھے، کوے بھی آتے تھے۔ میں نے فاختاؤں کو لڑتے دیکھا، اتنا بیچارہ معصوم سا جانور لگتا، مار لڑ لڑ کے کوے کو بھگا دیا، ہمارا دانہ مت کھا۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، لیکن 2 جانوروں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ مجھے وائلڈ لائف دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس میں جانوروں کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ میں نے دیکھا بندر کو، تو وہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا، بھوری بھوری سی چونٹیاں ہیں، جہاں سے نکل رہی ہوں وہ بیٹھ جاتا ہے، ان کو نکلتی ہوئے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے ان کا، بندر بڑے مزے سے کھاتا۔ ہم اٹھائیں گے تو کاٹ لے گی وہ، کھاتے ہیں وہ۔ تو بندر کو میں نے دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ باہر کی جو تھی وہ تو میں نے کھا لی، اب اس نے چھید دیکھ لیا کہ یہاں سے نکلتی ہیں، ہاتھ اس کا گھس نہیں سکتا۔ دیکھو کیا خدا نے اس کو سمجھ دی۔ ادھر سے گیا، لکڑی توڑ کے لایا، اتنی لمبی سی، اتنی لمبی لکڑی لایا توڑ کے، ایسے لمبی لکڑی لایا پتلی سی، اس کو چھید میں ڈالا، کچھ دیر رہنے دیا، جب وہ چونٹیاں اس پہ چڑھ گئی جلدی سے نکال کے ایسے کر کے کھا گیا۔ میں نے کہ اس کے پاس یہ دانائی کہاں سے آ گئی؟ ایجاد کر لی اس نے، جانور نے، بندر نے۔ بہت ساری چیزیں اس فطرت میں خدا نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کوے کو دیکھا، کوے کے بارے میں، اور اس سے مجھے بہت سبق ملا۔ برتن میں پانی دیکھا، کوے نے، پیاسا بہت تھا، گرمی کے دن تھے، تو وہ آدھا تھا، پانی جو تھا نا آدھا تھا، وہ جگہ ذرا کم تھی، جا نہیں سکتی تھی اس کی چونچ۔ اس نے کیا کیا تھا کہ اس کی عقل دیکھو کوے کی، جا کے پتھر لا کے شروع کر دیا اس میں ڈالنے۔ جب پتھر نیچے جائیں تو پانی اوپر آئے، اتنے پتھر ڈالے اس نے لا کے اس میں کہ پانی بالکل اوپر تک آ گیا، آرام سے اپنا چونچ ڈال کے پانی پی گیا۔ ارے میں نے کہا واہ بھائی واہ، کتنی عقل ہے اس جانور میں۔ چال بھی بڑی پیاری لگتی، کوے کو چلتا دیکھنا بڑا پیارا لگتا ہے، چلتا ہوا ہے ایسے، لیکن اس کی یہ دانائی کہ پتھروں کو لا کے اس میں ڈالا اس نے، اور اس کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا، سطح اوپر آ گئی، پانی پی لیا۔ مجھے اس سے سبق یہ ملا، اس سے سوچنے لگا کہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں حالات ایسے ہوتے ہیں، تجربات ایسے ہوتے ہیں، اس دنیا کے خیالات کا اثر ہم پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سطح ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، روحانی طور پر ہم نیچے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے اوپر ہوتے ہیں، خوب حمد کرتے ہیں خدا کی دل و جان سے، میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، بڑی ستائش ہوتی۔ لیکن ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب ستائش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، پھر شک پیدا ہو جاتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ پھر دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اندر ہمارے کچھ نہیں ہوتا، خشک ہوتا۔ تو خدا اپنے بندوں کی زندگی میں، تاکہ ان کا جو لیول ہے وہ اوپر ہو جائے، روحانی طور پر وہ اونچے ہو جائیں، اٹھانے کے لیے پتھروں کا استعمال کرتا ہے۔ پتھر، چوٹ لگتی پتھروں سے، تو پتھر مارو کسی کے چوٹ لگتی ہے۔ خدا بھی جب پتھروں کا استعمال کرتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، بڑی بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے ایمانداروں کو،
تاکہ روحانی زندگی میں سطح اوپر کو ہو جائے، ہم خداوند میں اور اونچے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مر جائیں، خدا پتھر اس لیے نہیں مارتا کہ ہم کو مار دے، اس کا مقصد اور ہوتا ہے۔ جبھی تو خدا کا بندہ کہتے ہیں، بہت بندے خدا کے ایسے ہوئے، خدا کے کلام بھرا پڑا ایسے لوگوں کا کہ جب ان پر مصیبتیں آئی ہیں تو انہوں نے مصیبتوں کو نہیں دیکھا، خدا کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا ہاں چوٹ تو لگ رہی پر مجھے پتا تو مار رہا ہے، تیرے ہاتھ سے کوئی بات نہیں، تو مار رہا مجھے، تو نے پتھر مارا ہے، تو نے یہ مصیبت بھیج دی، تو نے یہ تنگی بھیج دی، کوئی بات نہیں، علام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، تو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اور اوپر کو ہو جاتی ہے، ستائش اور ہوتی ہے، اور زبان سے اونچے زور سے ہم ستائش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایماندار ارے ان کا دماغ خراب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ خدا کے مقصد کو پہچانتے کہ یہ پتھر کس لیے مارا گیا ہے، یہ مصیبت کیوں آئی ہے، یہ پریشانی کیوں آئی ہے، گھر میں آٹا کیوں نہیں ہے، لوگ دشمن کیوں ہو گئے ہیں، بیماری کیوں ہے، میرا عزیز کیوں چلا گیا؟ کوئی خدا کو دکھ دینے کا شوق ہے؟ نہیں نہیں، کوے کو پتا تھا کہ پتھروں کی وجہ سے پانی اونچا ہو جائے گا، میں پی سکوں گا۔ خدا کو معلوم ہے کہ جب ایماندار پر مصیبتیں اور مشکلات وہ بھیجتا ہے تو مقصد ہلاکت نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ معرفت بڑھ جائے، ہلاکت نہیں، معرفت، پہچان، اور وہ پہچان لیتے ہیں ہاں میرے خداوند نے مجھ پر مصیبت بھیجی ہے، مجھے یہاں ہسپتال میں لا کے رکھا ہوا ہے، کیا مقصد ہے خداوند؟ کس کے لیے تو نے مجھے ہسپتال میں بھیجا؟ ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک بھائی نے مجھے ہسپتال سے فون کیا، کہنے لگے میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے، آپ آ سکتے ہیں میرے پاس 10-15 منٹ کے لیے؟ میں چلا گیا ہاسپٹل، ہندوستانی نہیں تھے وہ بھائی، ان کے برابر میں ایک ہندوستانی تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جب میں گیا مجھ سے بات کی، مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایک وقت تھا میری زندگی میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا، میری زندگی وہ ادھر رہ گئی، یہ نئی زندگی شروع ہوئی، اب میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں گھر جا رہا ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ ہر وقت ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہاں جا رہا، میں جانتا نہیں اس کی زبان، لیکن شاید مجھے خدا نے اسی کے لیے لا کے یہاں رکھا ہے۔ بہت مصیبت میں، بہت تکلیف میں ہوں، لیکن شاید مجھے خدا اس بھائی کے لیے لے کے آیا، میں بول نہیں سکتا، آپ اس کو بتا دیں، خدا یسوع مسیح کے پیار کے لیے بتا دیں۔ خدا جب کسی انسان پر، اپنے بندے پر جب مصیبتیں بھیجتا ہے تو وہ لعنت نہیں ہوتی ہے خدا کی، ارے اس کا مقصد ہوتا ہے معرفت، پہچان، برکت، کہ خدا برکت کا وسیلہ بنانا مانگ رہا ہے اپنے بندے کو۔ تو یہ جو پتھر آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ مصیبتیں آتی ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی خدا نے میں چھوڑ دیا، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو وہ کیا تھا، ہم نے تو اتنے برس خدا کا کلام سنایا تھا، ہم نے تو اتنی خیرات دی تھی، ہم نے تو لوگوں کی بڑی مدد کی تھی، کہاں نہیں گئے ہم، کیا نہیں کہا، کیا نہیں، دنیا بھر کے خدا کو احسانات جتانا شروع کر دیتے، ہم نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، یہ مہربانی تو نے ہم پر کی ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں خدا کو، ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن خدا انہیں پھر بھی پیار کرتا ہے، خدا انہیں بچانا چاہتا ہے، خدا جانتا ہے کہ اسے پہچان نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، حیران تو ہوتے ہیں، درد تو ہوتا، ہائے تو نکلتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی ہائے واہ میں بدل جاتی ہے۔ ہائے 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 کرنے والے کہنا شروع کرتے تھے جب کلام پڑھتے ہیں، واہ 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 میرے مالک تو یہ کر رہا ہے، تو اس لیے مجھ پر مصیبت لایا تاکہ مجھے تیری قدرت کا تجربہ ہو جائے کہ تو چھڑانے پر قادر ہے۔ یہ تو مصیبت میں نکلنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ تیرے پاس وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو نے کہہ کے مجھے اچھا کر دیا۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، سوچ رہے تھے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اور تو نے مجھے آ کے کہہ دیا گھر جا، میں نے تیری زندگی کے دن بڑھا دیے، میں تجھے استعمال کروں گا۔
اگر میں بیمار نہ ہوتا تو مجھے تیری قدرت کا کہاں سے تجربہ ہوتا؟ اگر میرے گھر میں غریبی نہ ہوتی تو مجھے کیسے پتہ لگتا کہ تیرے وہ ہاتھ ہیں جو نظر نہیں آتے مگر بھر دیتے چھولیاں؟ مجھے کیسے اس بات کا پتہ لگتا کہ تو غائبانہ مدد کر دیتا اپنے لوگوں کی؟ مبارک ہیں وہ جو تیرے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ مجھے کیا پتا تھا تو نے مجھے اس لیے محتاج کیا تاکہ میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، صرف تیری طرف دیکھا کروں۔ ارے تجھے غیرت ہوتی، تجھے برا لگتا، تو جیلس ہے تو غیور خدا ہے، تو چاہتا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھوں۔ ایسا عاشق، مجھے کیا پتا تھا؟ مصیبت اٹھانے کے بعد پتا لگتا تیرے عشق کی حد، کہ تو کس قسم کا عاشق ہے اپنے بندوں کا۔ تو نہیں چاہتا کہ کسی اور سے ہم لیں، تو پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں، تجھے برا لگتا ہے۔ یہ مجھے کیسے پتا لگتا کہ تو اس قسم کا عاشق ہے؟ اگر مصیبت نہ آتی، تنگی نہ آتی تو مجھے یہ کیسے پتا لگتا؟ اچھا ہوا اس پتھر کا جو تو نے مار دیا، میں مر نہیں گیا۔ اس پتھر کی وجہ سے میرا سخت دل جو تھا وہ چور چور ہو گیا۔ اب مجھے پتا لگا خاکساری کیا ہوتی ہے۔ اچھا کیا تو نے پتھر مار دیا، میں نہیں مرا، میرا پتھر دل خاک ہو گیا۔ پڑھ کے دیکھیں خدا کا کلام، پڑھے نبیوں کی بارے میں، دوسرے کیسے کیسے پیارے لوگ ہیں، ان کی گواہی سنو، وہ بتائیں گے۔ اور مجھے تو یہ بہت ہی عجیب چیز لگتی ہے، جب تک خدا مدد نہ کرے ہم سمجھ نہیں سکتے، انسانی طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ بتاؤ دیوید، خدا کا بندہ داؤد یوں کہہ رہا، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، 119ویں زبور، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی۔ اب میں مڑ کے دیکھ رہا ہوں، بڑا اچھا ہوا اگر اس وقت مصیبت نہ میں اٹھاتا۔ ارے میں تو حماقت میں پھنس گیا تھا، میں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں کسی کی نہیں بات مانتا، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میری تو وہ حالت ہو رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، اچھا ہوا تو نے مجھے محتاج کر دیا، اچھا ہوا مجھے غربت نصیب ہوئی۔ جنہیں قربت نصیب ہوتی خدا کی، انہیں غربت نصیب ہوتی ہے۔ غربت کا مطلب صرف غریبی نہیں ہے، غربت کا مطلب ہوتا مسافرت۔ ارے جنہیں ان کی قربت نصیب ہوتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں، میں اس دنیا میں مسافر ہوں، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر تو اس کی طرف دیکھ دیکھ کے چلنا چاہیے۔ دیکھا جانوروں سے کتنی باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں، بندر سے سیکھ سکتے ہیں، کوے سے سیکھ سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر خدا کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس خدا کا کلام ہے نا، کیسے کیسے پیارے بھائی ہیں، کیسی پیاری بہنیں ہیں جو خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ سنو ان سے، دل کے کان کھول کر سنو، اپنے تکبر اور گھمنڈ کو دور پھینک کر سنو، حلیمی اور فروٹنی سے بھوکے پیاسوں کی طرح سنو خدا کا کلام۔ وقت آ گیا ہے، معلوم نہیں کب تک ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم خدا کا کلام سنا سکتے ہیں۔ وقت آ رہا خدا کا کلام سننے سے انکار کریں گے لوگ، منع کریں گے، چاہیں گے کہ انجیل کی منادی بند ہو جائے، بند نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن اس کی دوسری آمد نہیں ہوگی جب تک تمام دنیا میں انجیل کی بشارت نہیں ہو جائے گی۔ سلام میرا ان سب کو جو انجیل سناتے ہیں، پیارے بھائی، پیاری بہن، میرا سلام۔ آج جو کچھ خداوند کے کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پہ سوچنا پیارے بھائی، اس پہ سوچنا۔ کچھ کر رہا ہے خدا آپ کی زندگی میں، خاص طور پر ایماندار جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مشکلیں آئیں گی، آ رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ اپنے نزدیک کھینچے گا، آپ کو اس کی محبت کا تجربہ ہوگا، آپ کو اس کی طاقت کا تجربہ ہوگا، آپ کو اس کے کلام کی قدرت کا تجربہ ہوگا۔ لپٹے رہو، لپٹے رہو، اس کی طرف دیکھ دیکھ کے کہتے رہو، تو نے بھیجی مصیبت، یہ تیری طرف سے ہے، میرا شکر ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں اور سننے والوں،
ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ مشکلوں کا آنا ضرور ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, بتا دیا گیا, مصیبتوں کا آنا ضرور ہے. ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. مصیبتوں کا آنا ضرور ہے. فرق یہ ہے مصیبتیں تو سب پر آتی ہیں. کون ہے دنیا میں ایسا کیا امیر لوگ ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں؟ تجربہ یہ بتاتا ہے, گواہیاں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ بے چین وہ ہوتے ہیں, سو نہیں سکتے رات کو, چین نہیں پڑتا. جتنی زیادہ ان کے پاس دولت ہے اتنی ان کی بے چینی بڑھتی کہ اور ہونی چاہیے. لوٹ مار زیادہ ہو جاتی ہے, ان پر بھی بے چینی ہے. جو بیچارہ غریب ہے اس پر بھی مصیبت ہے. تو مصیبت تو آتی ہے. فرق یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن پر مصیبت آتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, نہ یہاں خوش نہ وہاں خوش. کچھ ایسے لوگ ہیں ان پر بھی مصیبت آتی ہے لیکن اس مصیبت میں یہاں بھی وہ خوش ہیں اور وہاں بھی خوش ہیں. وجہ یہ ہے کہ مصیبتوں کے وسیلے سے خدا کی محبت کا گہرا تجربہ ہوتا ہے ایمانداروں کو. ذرا سنیے, یہ زبور میں سے میں پڑھتا ہوں, چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. بھئی اچھا دل لگایا ہے, اچھی دل لگی ہوئی ہے, مصیبت مول لے لی ہیں, اچھا عشق کیا کہ چین لٹا بیٹھے. لیکن یہ خدا بات کر رہا, چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. چھڑانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پھر؟ خدا سے دل لگا لیا تب چھڑائے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. کوئی چھڑا لے مجھے, ہاں چھڑاتا, پھر خدا کے چھڑانے کی طاقت کا تجربہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ گواہی کہاں سے ملے گی کہ وہ چھڑانے پر قادر ہے؟ چھڑا لیتا ہے وہ اپنے بندوں کو. میں اسے سرفراز کروں گا کہ اس نے مجھے اپنا نام, اس نے مجھے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا, میں اسے جواب دوں گا. مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. خدا کی حضوری کا تجربہ ان کو ہوتا جو اس کے نام کی خاطر مصیبتوں میں سے گزر رہے ہوتے. وہ کہہ سکتے مجھے معلوم کون میرے ساتھ ہے. تو میرے ساتھ ہے, تیرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے, تو ساتھ ہے تو پھر چلو ٹھیک ہے. میں اسے چھڑاؤں گا, اس عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اسے نجات. یہ جتنے تجربے بیان کی گئے ہیں, آسودگی, نجات, خدا کی قربت, یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو اس قدر دیوانہ وار اس سے محبت کرتے, پاگل کی طرح اسے پیار کرتے ہیں. ارے تو جو دے دے گا اپنے ہاتھ سے وہی خوشی ہے, وہی برکت ہے, اور وہ سچ مچ ان کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے. گھبراؤ نہ مصیبت سے, یہ کہو خدا تیری پیاری اور پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہوتی رہے. میری بھی یہی دعا ہے. آمین.